ہیومن رائٹس واچ کے مطابق میانمار کی افواج روہنگیا خواتین، بچیوں اور کمیونٹی کو ہراساں کرنے کے لیے جنسی تشدد کا استعمال کر رہی ہیں۔ عورتوں اور بچیوں کی ایک بڑی تعداد جس سے میں نے بات کی کا اجتماعی ریپ کیا گیا تھا، اور کچھ واقعات میں 9 سے 10 افراد تک ملوث تھے۔ ان تمام کیسز میں بہت سے فوجی شامل تھے۔ ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں بہت سی روہنگیا خواتین نے اپنی روداد بیان کی ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے، ہم نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن کچھ فوجیوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ وہ ہمیں میرے گھر کے پیچھے لے گئے اور ہمارا ریپ کیا۔ مجھے لگا جیسے میں مر چکی ہوں، پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ رپورٹ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن کے میانمار کے پہلے دورے کے بعد سامنے آئی ہے۔ انہوں نے نسل کشی کا لفظ استعمال کرنے سے تو گریز کیا، لیکن نسلی اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ امریکہ میانمار حکومت کی جانب سے پناہ گزینوں کو رضاکارانہ واپسی کی اجازت دینے اور ریاست رکھائن کے مشاورتی کمیشن کی جانب سے قیام امن کے لیے دی جانے والی تجاویز کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ان میں معاشی بہتری اور ریاست رکھائن میں رہنے والے تمام افراد کے حقوق کا احترام شامل ہے، بشمول بے گھر افراد کے۔ ایسے اقدامات میں شفافیت اور رضاکارانہ طور پر شہریت کی راہ فراہم کرنا لازم ہے، جس سے تمام فریقین مطمئن ہوں۔ میانمار کی سربراہ آنگ سان سوکی نے ان پر کی جانے والی تنقید کو رد کیا کہ وہ روہنگیا افراد کے خلاف ہونے والے مظالم پر خاموش ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ریاست راکھائن میں مختلف لوگ آباد ہیں، اور اگر انہیں لمبی مدت کے لیے آپس میں مل جل کر رہنا ہے تو ہم اب انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا نہیں سکتے۔ ہم ایسی بیان بازی نہیں کر سکتے جس سے ان میں خلیج بڑھے، اس لیے ہم اس معاملے پر کچھ کہنے کے بارے میں محتاط ہیں۔ سیکرٹری ٹلرسن نے کہا ہے کہ پورے ملک پر معاشی پابندیاں عائد کرنا مناسب نہیں، لیکن وہ امریکی کانگریس میں زیر بحث پابندیوں کے بل پر نظر رکھیں گے، جس کے منظور ہونے کی صورت میں امریکہ میانمار کی افواج کی تربیت اور اس کے ساتھ علاقائی مشقیں ختم کر دے گا، اور اس کے ساتھ قیمتی پتھروں کی تجارت پر بھی دوبارہ پابندی عائد کرے گا۔ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔